جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سر کے بال سنواریں، خط کروائیں، ناخن اور بغلوں کے بال تراش لیں، علاوہ ازیں زیر ناف بھی بال صاف کر لیں۔ احرام کا طریقہ۔ احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کر لیں۔ مرد حضرات زیر ناف تک ایک چادر باندھ لیں جبکہ دوسری اوڑھ لیں۔ جوتے اتار کر ایسی چپل پہن لیں جس سے پاؤں کی ابھار والی جگہ ہڈی واضح نظر آئے، جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور زیر تن رکھیں، البتہ چہرے پر ایسا ٹوپی نما کپڑا اوڑھ لیں جس سے سر کے بال نظر نہ آئیں۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کریں، مزید یہ کہ نیت اور تلبیہ ایئرپورٹ پر کر لیں۔ عمرے کی نیت۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ نیت کے بعد کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ پر احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہوں گی جو کہ درج ذیل ہیں۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایسا بند جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی پشت پر ابھار والی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، جسم کے کسی حصے کا کوئی بال نہیں تراش سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ہم بستری یا ایسی کوئی خواہش نہیں سوچ سکتے، کسی جاندار کا شکار نہیں کر سکتے۔ حرم شریف میں حاضری۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہوں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے کعبہ شریف پر نظر پڑتے ہی درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں، یہ قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ طواف کا طریقہ۔ طواف سے قبل استباء کر لیں، چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ دایاں کندھا اور بازو کھلا رہ جائے۔ اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ کعبہ شریف کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کی دائیں طرف رہ جائے۔ اگر رش زیادہ ہو اور حجر اسود کا تعین نہ ہو رہا ہو تو حجر اسود کی جانب اوپر کی طرف سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اس لائٹ سے حجر اسود کی سمت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت ان الفاظ میں کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اب کھسک کر حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عمل کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھی جائیں جس طرح کہ سجدے میں رکھی جاتی ہیں، اور ہاتھوں کے درمیان حجر اسود کو بوسہ دیجیے۔ اگر استلام کرنا ممکن نہ ہو تو اشارہ استلام کر کے دائیں طرف موڑ کر طواف شروع کر دیں۔ طواف کی پہلی 3 چکر رمل یعنی اکڑ کر اور تیز تیز چل کر مکمل کریں گے، جبکہ باقی چکر حسب معمول چلیں گے اور 7 چکر مکمل کریں گے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پر ہی ختم کریں۔ اس طرح جب بھی حجر اسود کے سامنے آئیں، استلام یا اشارہ استلام کریں گے۔ طواف کے دوران جب رکن یمانی تک پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف کے چکروں کے دوران کوئی دعا پڑھتے رہیں یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
7 چکر مکمل ہونے پر طواف ختم کر دیں اور دونوں کاندھے ڈھانپ لیں۔ ملتزم پر حاضری: اگر رش نہ ہو تو ملتزم سے لپٹ کر خوب دعائیں مانگیں۔ مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نوافل۔ اب بغیر سر ڈھانپے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل واجب طواف ادا کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پئیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد زمزم پر تشریف لے جائیں اور پیٹ بھر پانی پئیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ سعی کا طریقہ: سعی کے لیے صفا پر تشریف لے جائیں اور سعی کی نیت کرنے کے بعد مروہ کی جانب چلیں۔ مرد حضرات ذرا اعتدال کے ساتھ سب ستونوں کے درمیان تیز تیز چلیں گے، جبکہ خواتین نارمل سپیڈ کے ساتھ چلیں گی۔ اسی طرح دوسرا چکر صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ یوں 7 چکر مکمل کریں۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت شکرانے کے حرم میں ادا کریں۔ سعی کے بعد مرد سارے کے سارے بال منڈوا دیں، جبکہ خواتین انگلی کی پوٹے کی لمبائی کے برابر یا انگلی برابر بال کتر دیں۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہوئیں اور عمرہ بھی مکمل ہو گیا۔